السلام علیکم، ABN نیوز کے ساتھ میں ہوں عمر سیالوی۔ ملک میں رحمتیں برکتیں سمیٹنے والے مہینے رمضان المبارک کا آغاز، ملک بھر میں پہلی سحری کا اہتمام کیا گیا۔ فرزندان توحید نے پہلا روزہ رکھ لیا۔ ماہ رمضان کی پہلی سحری کی تیاری کے لیے شہریوں کا رات گئے تک مارکیٹس میں رش رہا۔ شہری کے لیے اشیاء خورنوش کی بھرپور خریداری کی گئی۔ گھروں اور ہوٹلوں میں انواع و اقسام کے کھانے تیار کیے گئے۔ دودھ دہی کی دکانوں پر بھی رش رہا۔ کسی نے پائے خریدے تو کسی نے نہاری، کہیں پر چنے اور پراٹھے کی خریداری کی گئی۔ سحری کے بعد اہل ایمان نے مساجد کا رخ کیا اور نماز فجر ادا کی۔ حکومت نے سحر و افطار کے اوقات میں بجلی اور گیس کی بلا تعطل فراہمی کا اعلان کیا تھا۔ صدر مملکت آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف کی رمضان المبارک کے آغاز پر قوم کو مبارکباد۔ صدر مملکت نے اپنے پیغام میں کہا کہ رمضان صبر، استقامت، ہمدردی، مساوات، اتحاد و یگانگت کا درس دیتا ہے۔ رمضان تقوی، اخلاص، قرب الہی حاصل کرنے کا بہترین موقع۔ رمضان میں غربا مساکین کی مدد کریں، اثار و قربانی کے جذبے کو فروغ دیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کہتے ہیں کہ رمضان کا اصل پیغام صبر، شکر، ہمدردی اور اخوت و احسار ہے۔ ماہ رمضان میں ہمیں دوسروں کے دکھ سکھ کا احساس دلاتا ہے۔ ہمیں اپنے آس پاس غریبوں اور محتاجوں کو بھی یاد رکھنا چاہیے۔ ہمیں ظلم و جبر کی شکار لاکھوں فلسطینی اور کشمیری بہن بھائیوں کو بھی یاد رکھنا ہے۔ یہ وقت ہے کہ ہم امت مسلمہ کے اتحاد کو مضبوط کریں، باہمی تعاون کو فروغ دیں۔ آپ کو بتائیں کہ صدر مملکت آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف نے رمضان المبارک کی مناسبت سے قوم کو مبارکباد دیتے ہوئے پیغام دیا ہے۔ صدر مملکت کا کہنا ہے کہ رمضان میں غربا مساکین کی مدد کریں، اثار و قربانی کے جذبے کو فروغ دیں۔ رمضان کا اصل پیغام صبر، شکر اور ہمدردی اور قوت و احسار ہے، یہ کہنا ہے وزیر اعظم شہباز شریف کا۔ وزیر اعظم نے 40 لاکھ خاندانوں کے لیے رمضان پیکج کا اعلان کر دیا۔ تقریب سے خطاب میں وزیر اعظم نے کہا کہ 2 کروڑ پاکستانیوں کو ڈیجیٹل والیٹ کے ذریعے 5,000 روپے فی خاندان فراہم کیے جائیں گے۔ اس بار تقریباً رقم میں 200% اضافہ کیا گیا۔ امدادی رقم 4 صوبوں، آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کے مستحق خاندانوں کو دی جائے گی۔ یوٹیلٹی سٹورز سے جان چھڑا رہے ہیں۔ یوٹیلٹی سٹورز میں بدترین کرپشن کی جاتی تھی، انہیں بہتر بنا کر نجکاری کی جائے گی۔ اس سال رمضان پیکج کے لیے لائنیں نہیں لگیں گی۔ یہ اب آمد ہے، اس حوالے سے روزے داروں کے لیے 40 لاکھ گھرانے، تقریباً 2 کروڑ ہمارے پاکستانی افراد کو، بھائیوں کو، بہنوں کو رمضان شریف میں ڈیجیٹل والیٹ کے ذریعے 5,000 روپے فی خاندان کا جو انتظام کیا گیا ہے۔ پچھلے سال یہ رقم 7 ارب روپے تھی۔ ہماری یوٹیلٹی سٹور سے اپنا جان چھوٹی۔ یوٹیلٹی سٹور کو لے لیں تو میں سمجھتا ہوں کہ میں کچھ زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا، بدترین کرپشن تھی، بدترین۔ مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما سینیٹر عرفان صدیقی نے کہا ہے کہ اپوزیشن اتحاد کو حکومت یا نظام کے لیے خطرہ نہیں سمجھتے۔ عرفان صدیقی کا کہنا تھا کہ حزب اختلاف کی جماعتیں اشتراکی عمل کرتی رہتی ہیں، ماضی بھی ایسا ہوتا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اب بھی اگر جمہوری اصولوں کی بنیاد پر ایسا ہوتا ہے تو اسے خوش آمدید کہنا چاہیے، اس میں کوئی ایسی پریشانی کی بات نہیں۔ بانی PTI کی وجہ سے مذاکرات ناکام ہوئے۔ قائد مسلم لیگ نون نواز شریف کہتے ہیں مذاکرات کا کھیل تماشے کے طور پر نہیں ہونے چاہیے۔ ہماری طرف سے مذاکرات کے لیے بے چینی یا بے تابی نہیں ہے، یہ کہنا ہے سینیٹر عرفان صدیقی کا۔ ان کا کہنا تھا کہ حزب اختلاف کی جماعتیں اشتراکی عمل کرتی رہتی ہیں اور بانی تحریک انصاف کی وجہ سے مذاکرات ناکام ہوئے۔ عرفان صدیقی کا یہ کہنا ہے ہماری طرف سے مذاکرات کے لیے کوئی بے چینی نہیں ہے، یہ کہنا ہے سینیٹر عرفان صدیقی کا۔ سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کہتے ہیں کہ کوشش ہے کہ اپوزیشن کی جماعتوں میں ایک سوچ پر اتفاق پیدا ہو، ایک بڑے مقصد کے لیے ہمیں اکٹھا ہونا ہوگا۔ شاہد خاقان عباسی نے کہا کہ اپوزیشن ہمیشہ سڑکوں پر تحریک نہیں چلاتی، تحریک پارلیمنٹ کے اندر بھی چلائی جا سکتی ہے۔ میرا مشورہ ہے کہ تحریک انصاف سڑکوں کی سیاست سے گریز کرے۔ جب قانون کی بالادستی ہوگی تو سب سیاسی لیڈر خود ہی رہا ہو جائیں گے۔ شاہد خاقان عباسی نے کہا کہ موجودہ حکومت عوام کے مینڈیٹ کے بغیر ہے، جب اپوزیشن مضبوط ہوگی تو حکومت گر جائے گی۔
شیخ وقاص اکرم کا کہنا ہے کہ منظم پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ پی ٹی آئی کے اندر کوئی تقسیم ہے. پی ٹی آئی کے اندر کوئی تقسیم نہیں ہے. پی ٹی آئی کو چھوڑنے والے اپنے علاقوں میں واپس نہیں جا سکتے. ہمیں چھوڑنے والوں نے بعد میں ہمارے پاؤں بھی پکڑے. عرفان صدیقی کی کہی ہوئی بات کو میں زیادہ سیریس نہیں لیتا. میرے علم میں نہیں کہ پی ٹی آئی کہیں لابنگ کر رہی ہے. جے یو آئی کی مہربانی کہ وہ کانفرنس میں آئے, بتایا کہ اتحاد کا حصہ نہیں بن رہے. پیپلز پارٹی کہہ چکی کہ کینالز نہیں بننے دیں گے تو نہیں بننے دیں گے. کالا باغ ڈیم بھی پیپلز پارٹی نے نہیں بننے دیا. سندھ کے سینئر وزیر شرجیل میمن کا تقریب سے خطاب کہتے ہیں پروپیگنڈا کر کے پیپلز پارٹی کو عوام کے دلوں سے نہیں نکالا جا سکتا. ہم فارم 47 والے نہیں 45 والے ہیں. ہمیشہ ہر الیکشن میں پہلے سے زیادہ ووٹ حاصل کیے. پیپلز پارٹی کا عوام کے ساتھ رشتہ صرف انتخابات تک محدود نہیں ہوتا. ہمارا عوام کے ساتھ جینے اور مرنے کا رشتہ ہے. پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت ہے اور پیپلز پارٹی کہہ چکی ہے کہ کینال نہیں بنیں گے. کسی کے پروپیگنڈا میں نہ آؤ. لوگ آپ کو جھوٹ بیچنے کی کوشش کرتے ہیں. کالا باغ ڈیم کا خاتمہ کس نے کیا تھا؟ ہم نے ہمیشہ پہلے سے زیادہ سیٹیں بھی لیے, ہم نے ہمیشہ پہلے سے زیادہ ووٹ بھی لیے. ناصر حسین شاہ صاحب نے کہا کہ ہم کوئی فارم 47 والے نہیں ہیں. پیپلز پارٹی کا رشتہ عوام کے ساتھ انتخابات والا نہیں ہے. آرمی چیف کا بھاولپور کنٹونمنٹ کا دورہ. سی ایم ایچ انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز, انوسٹا چولستان اور انٹیگریٹڈ کمبیٹ سیمولیٹر ایرینا کا افتتاح کیا. اس موقع پر آرمی چیف نے کہا کہ کڑی تربیت کسی بھی سپاہی کی پیشہ ورانہ ترقی کی بنیاد ہے اور پاکستان آرمی کی خصوصیت ہونی چاہیے تاکہ جدید جنگی چیلنجز کا مقابلہ کیا جا سکے. آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کو آپریشنل تیاریوں اور تربیتی پہلوؤں پر بریفنگ دی گئی. سپہ سالار نے جوانوں کی ثابت قدمی, بلند حوصلے اور جنگی تیاریوں کی داد دی. آرمی چیف نے خطاب میں اس بات پر زور دیا کہ کڑی تربیت کسی بھی سپاہی کی پیشہ ورانہ ترقی کی بنیاد ہے اور پاکستان آرمی کی خصوصیت ہونی چاہیے تاکہ جدید جنگی چیلنجز کا مقابلہ کیا جا سکے. انہوں نے سی ایم ایچ انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز میں مختلف یونیورسٹیوں کے طلبہ سے ملاقات کی اور فوج کے نوجوانوں کو قومی ترقی میں اہم کردار ادا کرنے کے لیے تعلیمی فضیلت کی کوشش کرنے کی ترغیب دی. پاک فوج کے سربراہ نے نوجوانوں کو پاکستان کے مستقبل کو تشکیل دینے میں ان کے اہم کردار کو سراہا. اس عزم کا اعادہ بھی کیا کہ فوج ایسے اقدامات کی حمایت کرتی ہے جو نوجوان ٹیلنٹ کو بااختیار بناتے ہیں. مصطفیٰ اغوا اور قتل کیس میں ملزم ارمغان کے 2 ملازمین اور چشمدید گواہوں نے ڈیفنس میں واقعہ بنگلے میں فائرنگ اور خون کی موجودگی کی تصدیق کر دی. گواہوں نے زیر دفعہ 164 کے بیان کے بعد ملزمان ارمغان اور شراز کو شناخت بھی کیا. دونوں جانب محکمہ پروسیکیوشن نے پولیس تحقیقات پر عدم اطمینان اور تحفظات کا اظہار کیا. مزید تفصیلات سید علی حسن کی رپورٹ میں. ملزمان ارمغان اور شراز کے خلاف 2 چشمدید گواہوں کے 164 کے تحت ریکارڈ ہونے والے بیانات کی کاپی ABN نیوز نے حاصل کر لی. چشمدید گواہوں میں ملزم ارمغان کے 2 ملازمین غلام مصطفیٰ اور محمد زہیب شامل ہیں. دونوں چشمدید گواہان اور ملزم ارمغان کے ملازمین نے جوڈیشل مجسٹریٹ کے سامنے 27 فروری کو بیانات ریکارڈ کروائے ہیں. گواہوں نے اپنے بیانات میں کہا کہ ہم دونوں باس ارمغان کے پاس ان کے بنگلے میں کام کرتے تھے. 6 جنوری کو کالے رنگ کی گاڑی میں مصطفیٰ بنگلے پر آیا تھا اور چہرہ ڈھانپ رکھا تھا. وہ لڑکا بنگلے کے اوپر والے فلور پر باس کے پاس چلا گیا جہاں دوسرا ملزم شراز موجود تھا. تھوڑی دیر کے بعد گالم گلوچ اور پھر 2 سے 3 فائر کی آوازیں آئیں. گواہوں نے اپنے بیانات میں کہا کہ تھوڑی دیر بعد باس نے بلایا, ہم اوپر گئے تو ہم سے وہاں موجود خون صاف کروایا. رات کو 1 بجے ہم نے کھانا کھایا تو دیکھا وہاں سناٹا تھا اور مصطفیٰ کی گاڑی بھی موجود نہیں تھی. 5 فروری کو پولیس نے ریڈ کیا تو اوپر سے فائرنگ کی آوازیں آئیں. پھر دونوں طرف سے فائرنگ شروع ہوئی تو ہم ڈر کر وہاں سے نکل گئے. 10 تاریخ کو اپنا سامان لینے بنگلے پر آئے تو پولیس نے پکڑ لیا. محکمہ پروسیکیوشن نے پولیس انویسٹیگیشن پر عدم اطمینان کا اظہار کر دیا. محکمہ پروسیکیوشن نے مصطفیٰ عامر قتل کیس کی تفتیشی افسر سے پیش رفت رپورٹ طلب کر لی. سید علی حسن ABN نیوز کراچی. مصطفیٰ عامر کیس پر پورا کام ہو گیا تو بڑے نام بے نقاب ہوں گے, منشیات کا خاتمہ ہو جائے گا. گورنر سندھ کامران خان ٹسوری کہتے ہیں کہ مجھے جان سے مارنے کی دھمکی دی گئی ہے. ایگزیکٹو پاور ہوتی تو دیکھتا کیسے کوئی ڈمپر کسی کو کچلتا. ان کے پیچھے جن طاقتوں کا ہاتھ ہے وہ بہت بااثر ہیں. کامران ٹسوری نے کہا کہ جج صاحب کے رویے پر چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ کو خط لکھوں گا. اگر ضرورت پڑی تو چیف جسٹس پاکستان کو بھی خط لکھوں گا. کیس پر پورا کام ہو گیا. ایسے بڑے کام کا خاتمہ کرنے جا رہے ہیں جس کے نتائج بہت ہی
ہولناک اور خوفناک ہیں. ان کے پیچھے جن طاقتوں کا ہاتھ ہے، با اثر لوگوں کا ہاتھ ہے. مجھے سیریس قسم کی تھرو ای میل تھریڈ آئی جان سے مارنے کی. جو ایگزیکٹو پاور ہے وہ میرے پاس نہیں ہے. اگر ہوتی تو پھر میں دیکھتا کہ کراچی میں کیسے ایک بھی ڈمپر موٹر سائیکل سوار کو یا کسی گاڑی والے کو کچلتی ہے. لیکن جو جج صاحب کا رویہ تھا اس پر میں چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ کو خط لکھنے جا رہا ہوں کہ اس پر 3 دن میں انکوائری کریں، اور اگر جج صاحب کسی بھی چیز میں ملوث پائے گئے تو ان کو برطرف کیا جائے. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور سے قبائلی یونین آف جرنلسٹ کے وفد کی ملاقات. وزیر اعلیٰ نے کہا کہ ماضی کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے صوبے میں امن و امان کی صورتحال خراب ہے. وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور نے کہا افغانستان میں 6 دہائیوں سے جنگ اور بدامنی جاری ہے. یہ مسئلہ صرف مذاکرات اور بات چیت کے ذریعے حل ہو سکتا ہے. دہشت گردی کے خلاف جنگ جیتنے کے لیے ضروری ہے کہ عوام کا تعاون اور اعتماد حاصل کیا جائے. انہوں نے مزید کہا کہ مسائل کے پائیدار حل کے لیے زمینی حالات، حق اور حقائق کو مد نظر رکھ کر فیصلے کرنے ہوں گے. کبوتر کی طرح آنکھیں بند کرنے سے مسائل حل نہیں ہوتے. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے دہشت گردی کے واقعات میں زم اضلاع کے شہداء اور ان کے شہداء کے صحافیوں کے ورثاء کو 50 لاکھ روپے دینے کا اعلان کر دیا. ضلع کرم میں موسم سرما کی تعطیلات ختم ہونے کے باوجود تعلیمی ادارے بند ہیں. اسکولز کے سربراہان نے احتجاجاً تعلیمی ادارے بند رکھنے کا فیصلہ کیا ہے. اسکول مالکان کا کہنا ہے کہ طلبہ کے لیے نہ کتابیں موجود ہیں اور نہ ہی آمد و رفت کے لیے فیول دستیاب ہے. انہوں نے حکومت سے فوری طور پر راستے کھولنے اور کتابوں کی فراہمی کا مطالبہ کیا. تعلیمی اداروں کے سربراہان نے کہا کہ 5 ماہ سے بند راستوں کی وجہ سے طلبہ کی تعلیم بری طرح متاثر ہو رہی ہے اور اگر فوری اقدامات نہ کیے گئے تو احتجاج مزید شدت اختیار کر سکتا ہے. عدالتی احکامات کے باوجود بانی پی ٹی آئی کی بشرا بی بی سے ملاقات نہ کروانے پر توہین عدالت کیس. سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل 4 مارچ کو ذاتی حیثیت میں اسلام آباد ہائی کورٹ طلب کر لیے گئے. عدالت نے کہا کہ سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل پیش ہو کر وضاحت کریں کہ کیوں عدالتی احکامات پر عمل نہیں ہوا. اسلام آباد ہائی کورٹ نے سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل سے 4 مارچ تک جواب طلب کر لیا. قائم مقام چیف جسٹس سردار سرفراز ڈوگر نے تحریری حکم نامہ جاری کر دیا. حکم نامے میں کہا گیا ہے کہ وکیل کے مطابق بانی پی ٹی آئی کی بشرا بی بی سے ملاقات نہ کروانا 28 جنوری کے عدالتی فیصلے کی خلاف ورزی ہے. کیس کی سماعت 4 مارچ تک ملتوی کر دی گئی. بانی پی ٹی آئی نے فیصل چودھری ایڈوکیٹ کے ذریعے عدالت سے رجوع کر رکھا ہے. پی ٹی آئی کا سنگجانی جلسہ اور توڑ پھوڑ پر درج مقدمات. انسداد دہشت گردی عدالت اسلام آباد نے سابق اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر کی عبوری ضمانت میں 15 اپریل تک توسیع کر دی. انسداد دہشت گردی عدالت کے جج ابو الحسنات محمد ذوالقرنین نے ضمانت کی درخواست پر سماعت کی. اسد کیسر کی جانب سے استثناء درخواست دائر. عدالت نے درخواست منظور کر لی. عدالت نے اسد کیسر کی عبوری ضمانت میں توسیع کرتے ہوئے دلائل طلب کر لیے. کلائمیٹ فائنانسنگ پر پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان مذاکرات مکمل کر لیے گئے. مذاکرات میں ترقیاتی منصوبوں سے متعلق آئی ایم ایف گائیڈ لائنز پر عمل درآمد کی یقین دہانی کرا دی گئی. ماحولیاتی اثرات کی روک تھام کے لیے پاکستان کو $1 سے $1.5 ارب ملنے کی امید ہے. ذرائع نے بتایا ہے کہ ترقیاتی منصوبے کی تعمیر سے قبل ماحولیاتی اسٹڈی لازمی قرار دی جائے گی اور ترقیاتی منصوبوں میں 1 درخت کٹنے پر 10 درخت لگانا لازمی ہوگا، جبکہ ترقیاتی پروجیکٹس کی گرین بجٹنگ لازمی ہوگی. ذرائع نے کہا کہ کوئی ترقیاتی منصوبہ منظوری کے بغیر پی ایس ڈی پی میں شامل نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور پاکستان نے ترقیاتی منصوبوں کی منظوری پر آئی ایم ایف کو گرین بجٹنگ کی یقین دہانی کرائی ہے اور کہا کہ آئندہ بجٹ میں بغیر منظوری والے منصوبے شامل نہیں ہوں گے. ذرائع کے مطابق CDWP اور ایکنیک بھی ماحولیاتی اثرات کا جائزہ لینے کے پابند ہوں گے، جبکہ آئی ایم ایف کے ماحولیاتی ماہرین نے صوبائی حکام کو بھی گرین بجٹنگ پر آگاہی دی. عالمی بینک نے پاکستان کی معیشت میں استحکام کا اعتراف کرتے ہوئے $20 ارب کے ترقیاتی قرضے پر مشتمل کنٹری پارٹنرشپ فریم ورک کے تحت 10 سالہ معاہدے کا اعلان کر دیا ہے.
عالمی بینک کے کنٹری ڈائریکٹر نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر جاری بیان میں کہا کہ پاکستان میں معاشی استحکام مضبوط ہو رہا ہے اور اسی بنیاد پر عالمی بینک گروپ نے پاکستان کے ساتھ شراکت داری کو مزید مستحکم کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ کنٹری پارٹنرشپ فریم ورک 2026 سے شروع ہوگا اور یہ پاکستان کی ترقی میں ایک اہم سنگ میل ثابت ہوگا۔ اس پروگرام کے تحت فراہم کیے جانے والے 20 ارب ڈالرز کی فنڈنگ کو صاف توانائی، ماحولیاتی بحالی اور دیگر ترقیاتی منصوبوں میں استعمال کیا جائے گا۔ فیڈرل بورڈ آف ریونیو گزشتہ ماہ بھی ٹیکس اہداف حاصل کرنے میں ناکام رہا۔ 8 ماہ میں شارٹ فال 600 ارب روپے سے تجاوز کر گیا ہے۔ ماہ فروری کے دوران ایف بی آر کو 133 ارب کے ٹیکس شارٹ فال کا سامنا رہا۔ ایف بی آر حکام کے مطابق مجموعی طور پر پہلے 8 ماہ میں ٹیکس ریونیو شارٹ فال 601 ارب روپے ہو گیا۔ ایف بی آر نے ماہ فروری کے دوران 850 ارب روپے ٹیکس جمع کیا۔ ایف بی آر کا ماہ فروری کے لیے ٹیکس وصولی کا ہدف 983 ارب روپے تھا۔ سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کے پالیسی بورڈ کا اجلاس۔ پالیسی بورڈ نے مضاربہ آرڈیننس 1980 میں ترامیم کی منظوری دے دی ہے۔ ایس سی سی پی کے مطابق مجوزہ ترامیم کو جولائی 2020 میں قومی اسمبلی میں پیش کیا، جسے فائنانس اور ریونیو کی قائمہ کمیٹی نے منظور کیا تھا۔ اگست 2023 میں قومی اسمبلی کی مدت ختم ہونے کے باعث یہ تجویز مسترد ہو گئی۔ ایس سی سی پی نے مجوزہ ترامیم کا ازسر نو جائزہ مکمل کر کے نظرثانی شدہ تجویز کو حتمی شکل دی اور پالیسی بورڈ نے مزید قانون سازی کے لیے فنانس ڈویژن کو بھیجنے کی منظوری دی۔ ابتدائی بل میں برقرار اہم اصلاحات میں صنعت کی ترقی کو فروغ دینا شامل ہے۔ سرکاری اسکول کی طالبہ چیس چیمپئن مہک مقبول نے وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کو شطرنج میں ہرا دیا۔ مہک مقبول نے 15 چالوں میں فتح سمیٹ لی۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے انڈر 18 قومی چیس چیمپئن مہک مقبول کو مبارکباد دی۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا کہ مہک مقبول سرکاری اسکول کی بہتر تعلیم کے ساتھ ساتھ شاندار کارکردگی دکھا رہی ہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ اور انڈر 18 یوتھ چیمپئن مہک مقبول کے درمیان شطرنج کا میچ دیکھنے کے لیے منسٹر ایجوکیشن زردار شاہ، منسٹر سپورٹس محمد بخش مہر، سیکرٹری تعلیم زاہد عباسی، سیکرٹری سپورٹس علیم لاشاری، آغا خان فاؤنڈیشن کے سلطان الانا، زندگی ٹرسٹ کے شہزاد رائے، سیکرٹری 2 سی ایم رحیم شیخ موجود تھے۔ شہریار آفریدی نے کہا ہے کہ وزیر اعظم اور ان کی کابینہ کے پاس کوئی اختیار نہیں۔ یہ فارم 47 کے بینیفیشریز ہیں اور ماضی کو دیکھیں اور مستقبل کو دیکھیں۔ آج ان کا کوئی چہرہ دیکھنے کے لیے تیار نہیں۔ ہم سب کچھ اللہ پر چھوڑتے ہیں اور ان کا عمل اور کردار ان کے لیے کافی ہے۔ وہ اسلام آباد کی انسداد دہشت گردی عدالت کے باہر میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے۔ ایک بات ہے وزارتوں کی، تو یہ اگر وزیر اعظم ہے یا اس کی کابینہ، ان کے پاس تو اختیار ہی نہیں ہے۔ یہ فارم 47 کے بینیفیشری، اور اگر کوئی ہمارے ساتھ تھا اور اگر وہ اپنی بنیاد کا اور اپنی ذات کے حوالے سے کوئی ایسا فیصلہ کر بیٹھے ہیں کہ تاریخ اس کو معاف نہیں کرے گی، اللہ کی پکڑ میں تو آئیں گے۔ وہ لوگ جنہوں نے خان کے ساتھ اور پی ٹی آئی کے ساتھ دغا کیا، اب ان کی ماضی کو ٹٹولیں اور ان کے حال کو ٹٹولیں تو کیا عزتیں تھیں۔ پشاور میں کسٹم حکام کی جانب سے کلیئرنس نہ ملنے پر ازا خیل ڈرائی پورٹ پر سینکڑوں گاڑیاں روک دی گئیں۔ کلیئرنس نہ کرانے پر کنٹینرز اور مال بردار گاڑیوں کے مالکان کا پشاور پریس کلب کے باہر احتجاج۔ کسٹم حکام کے خلاف احتجاج میں کسٹم ایجنٹس اور امپورٹرز کی بھی شرکت۔ مظاہرین کا کہنا ہے کہ جان بوجھ کر کنٹینرز کی کلیئرنس میں تاخیر کی جا رہی ہے اور 400 کنٹینرز ڈرائی پورٹ پر کلیئرنس کے انتظار میں ہیں اور $180 فی کنٹینر شپنگ لائنز کو بطور جرمانہ دے رہے ہیں۔ کنٹینرز کو کسٹم کلیئرنس نہ ملنے پر قومی خزانے کو اربوں روپے کا نقصان ہو رہا ہے۔ کنٹینرز میں کروڑوں روپے کا کپڑا، خوراکی مواد، چائے اور دیگر اشیاء پڑے ہیں اور صوبے کو امپورٹ کی مد میں بھی نقصان ہو رہا۔ اس ٹیکس کی مد میں خیبر پختونخوا حکومت اور اس کو 2% ٹیکس ادائیگی بھی روک دی گئی ہے اور وفاقی حکومت کلیئرنس نہ کروانے پر کسٹم حکام کے خلاف کارروائی کریں۔ ABN نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے ABN نیوز، کیونکہ ABN ہے قوم کی سوچ۔